اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الحمدللہ کل کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے فرض کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ فرض کسے کہتے ہیں، اور تمام عبادات کے اندر سب سے اونچا مقام اگر کسی چیز کا ہے تو وہ فرض کا ہے۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ فرض کے بعد واجب۔ تو ناظرین انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں ہم واجب کے تعلق سے بات کریں گے کہ واجب کیا ہے، واجب کسے کہتے ہیں۔ ناظرین جس طریقے سے فرض کی تعریف کل آپ نے سنی، اسی طریقے سے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، دونوں عیدوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طریقے سے روزانہ عشاء کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں فرض نمازوں کے بعد 2 سنت، 2 نفل اور 3 وتر کی جو نماز ہے وہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال اگر آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو جو عید الاضحیٰ پر آپ قربانیاں کرتے ہیں، وہ بھی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اس پر واجب ہوا کرتی ہے۔ تو واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ واجب کا ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جس عمل کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا جائے یا آپ کہیں پڑھیں کہ فلاں چیز واجب ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس کا ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر اس کا انکار کرے گا تو فرض کی تعریف یہ تھی کہ انکار کرنے والا کافر ہوگا، لیکن واجب میں اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، لیکن گمراہ و بدمذہب اسے ضرور کہا جائے گا۔ تو نماز عیدین ہے، نماز جمعہ کا خطبہ ہے، اور روزانہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو دیگر نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کبھی ہماری قضا ہو جاتی ہیں تو صرف ہم فرض ادا کرتے ہیں، لیکن جب عشاء کی نماز کبھی قضا ہو جاتی ہے تو صرف فرض نہیں بلکہ اس کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی ہمیں قضا میں ادا کرنا ہوتی ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ عید کی نمازیں اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ قربانی اللہ نے مال دیا ہے، ادا نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے روزانہ عشاء کے اگر صرف 4 فرض پڑھتا ہے، 3 وتر چھوڑ دیتا ہے تو بھی گناہگار ہوگا۔ جب قضا پڑھے گا تو بھی اگر وتر چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کے اندر بھی کچھ چیزیں، جیسے نماز کے کل 7 فرض آپ کو بتائے تھے، اب وہ کون کون سے انشاءاللہ وہ پھر کسی سلسلے میں آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن اگر فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دوران نماز اگر کوئی چیز نماز میں واجب تھی، مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر قاعدہ کرنا بھول گیا تو واجب ترک ہوا، اور دوران نماز ہی یعنی نماز کی حالت میں ہی آپ کو خیال آیا کہ میں نے 2 رکعت میں قاعدہ کرنا تھا لیکن نہیں کیا، اور نماز ہی کے اندر آپ کو یہ خیال آیا، تو پھر آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے، یعنی دائنی جانب سلام پھیر کر اور پھر 2 سجدے کریں گے، اور پھر اتحیات سے آخر دعا تک پڑھ کر نماز مکمل کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگر واجب چھوٹا اور دوران نماز یاد آیا۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو یاد آیا کہ ایک ہی قاعدہ کیا 4 رکعت والی نماز میں، تو آپ نے واجب ترک کیا، واجب چھوڑا، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی واپس ادا کرنا ہوگی۔ تو فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور واجب اگر نماز کے اندر چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز ہی واپس دہرانا پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے کل فرض سن لیا کہ فرض کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت، آج واجب کے تعلق سے سن لیا
کہ واجب کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت، انشاءاللہ کل آپ کو سنتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔